ڈیوٹی ہے. پچھلے جیسے ہمیں بیان کیا تھا کہ تحفظ ختم نبوت جو ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء نے کیے ہیں. اب ہم لوگ ان کی تو آواز خیر اتنی بڑی نہیں ہے, ہم کو اتنے بڑے عالم یا پیر فقیر تو نہیں ہیں, ہم ایک عام سادہ سے لوگ ہیں. تو ہم کیسے دین کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور ہم کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کر سکتے ہیں؟ تو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک عالم اور خطیب کیسے جو ہیں وہ اپنے ممبر و محراب کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں. آج بھی لوگ ممبر و محراب کی باتیں سنتے ہیں, آج بھی لوگ جاتے ہیں مساجد میں علماء کرام کی, تو ان سے یہ کہا جائے کہ آپ میں جناب ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھانا ہے کہ بھئی عقیدہ ختم نبوت ہے کیا, کہ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اب جتنی جو تبلیغ ہو رہی ہے وہ حضور کی امت کے اولیاء کر رہے ہیں, حضور کی امت کے علماء حق جو ہیں وہ حضور کی دین کو آگے پھیلا رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے معاملات ہوئے ہیں, خواجہ اجمیر کتنی کرامات ہیں, کتنا کچھ ہے, داتا حضور غوث پاک, لیکن کسی نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, کسی ایک نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. بڑے بڑے ان سے معاملات سرزد ہوئے, اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی کرامات دکھائی, انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو, لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا, لیکن انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. ہمیشہ دعویٰ کیا تو حضور کے ادنا سے خادم ہونے کا دعویٰ کیا کہ ہم حضور کے ادنا سے غلام ہیں اور ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ انہیں جانا بس انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں کہ دنیا سے مسلمان گیا. تو حضور کا صدقہ مسلمان گیا نا. اگر حضور نہ نوازتے, حضور آپ ہمارے نہ ہوتے, تمہارا پھر کون ہوتا, کون ہمیں پوچھتا. یہ سب سرکار کا صدقہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو جو رتبہ آپ کو عطا فرمایا ہے, اگر ماشاءاللہ سے آپ کسی اسکول, کالج یا یونیورسٹی میں استاد ہیں تو استاد کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. بچے کو جیسے ایک بلڈنگ تعمیر کی جاتی ہے تو اسی طرح استاد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ بھی بچے کی تربیت کی جو بلڈنگ ہے نا اس کو صحیح طریقے سے اس کو کرے. کہ جہاں پہ آپ اس کو اور چیزیں پڑھا رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو بتائیں کہ بیٹا حضور سے محبت کیسے کرنی ہے, آپ نے حضور سے محبت کیسے کرنی ہے, اپنا آپ کیسے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور کیسے حضور کی شانیں بیان کرنی ہے. اور ہمیں بتانی چاہیے استادوں کو بھی, اسکول میں ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کرم کیا ہوا ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اسکول میں اسلامیات کی بھی بہت ہی چھوٹی کتاب ہوتی ہے, کالجوں میں بھی بہت چھوٹی کتاب ہوتی ہے. کم از کم ان کو انگریزی آپ نے پڑھانی ہے, انگلش پڑھانی ہے, کچھ بھی پڑھانا ہے تو یار کم از کم حضور کے واقعات تو بتائیں نا, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے طریقے سلیقے سکھائے ہیں وہ تو آپ سکھائیں نا لوگوں کو. وہ 100 آیات ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے کہتے ہیں ختم نبوت کے حوالے سے, 200 سے زیادہ احادیث ہیں جس میں ختم نبوت کے بارے میں بات بیان کی گئی ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو کتنی کوئی آیات ہیں, ایک بھی نہیں آیت آتی ہوگی. یہ ایک بس آیت ہے جو بڑی مشہور ہے, جو علماء جب بیان فرماتے ہیں تو پڑھتے ہیں اما کان محمد ابا احد من رجالکم, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بالغ مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں, وہ اللہ کے رسول اللہ, اور وہ اللہ کے رسول ہیں, وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. اور یہ الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا, بس اب کوئی اور دین نہیں آنا. اسی طرح اور بھی بے شمار ایسی آیات ہے کہ حضور نے فرمایا لا نبی بعدی, کہ میرے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے نا, مولا علی پاک سے فرمایا کہ اے علی تم میرے ساتھ ایسے ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے. ہارون علیہ السلام تھے نا, جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جا کے تبلیغ فرمائے, فرمایا مولا میرے بھائی ہارون کو جو ہے نا آپ میرا ساتھی بنا دیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی اور ان کا ساتھی بنایا. فرمایا اسی طرح تم میرے ساتھی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں نبی نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ نے نبوت میرے اوپر ختم کر دی. کتنی بڑی بات ہے. تو بنوز بلا آج کوئی ایسے بھی فرقے ہیں جو ان کو نبی مانتے ہیں, مولا علی پاک کو, لیکن انہوں نے خود اپنے لیے کبھی نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ کا. انہوں نے یہی فرمایا کہ میں حضور کا صحابی ہوں, میں حضور کا صحابی ہوں. اور اتنا بڑا مقام مولا, مولا کا لفظ ان کے لیے حضور نے خود استعمال فرما لیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ اتنی بڑی شان ہے, اتنی شانیں ہیں جو قرآن میں بیان فرمائی ہیں, جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. لیکن پتہ نہیں کیا ہے لوگ جو قرآن و حدیث سے ہٹ کے ان کی شان بیان کرتے ہیں, اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیزاری اختیار کرتا ہوں جو مجھے نبی مانتے ہیں یا خدا مانتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. تو بہرحال یہ ساری باتیں. اسی طرح اگر میں اور آپ جیسے اسکول, کالج یا یونیورسٹی کے طالب علم ہیں تو ہم اتنی پڑھائیاں, اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے ہیں, تو ہم یاد کبھی قرآن پاک بھی تو کھول کے پڑھ ہی سکتے ہیں نا, تھوڑی سی احادیث بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا. اپنے اساتذہ کرام کے پاس بیٹھ کے, اپنے والدین کے پاس بیٹھ کے, والدین کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خود اپنے بچوں کو عشق رسول سکھائیں.
ہم لوگ اور چیزیں بڑی سکھا دیتے ہیں. صحابہ کرام پہلے اپنے بچوں کو عشق رسول سکھاتے تھے. تو میں حضور علیہ السلام نے میں تمہیں اپنے بچے اپنی قرآن چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی آل کی محبت چھوڑے جا رہا ہوں اور میری محبت, یہ تم اپنے بچوں کو سکھا دینا, باقی وہ سارے کام خود ہی ہو جائیں گے تمہارے. تو ہم کیا کرتے ہیں, سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے اپنے بچے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے. اور ہمارے کیا ہے کہ ہم کبھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہی نہیں کرتے. اور سارے کام کرا لو, مدرسے نہیں بھیجنا, وہ قاری صاحب بس چھتی چھتی ختم کرو تو کار جائیں. مطلب دین کا علم نہیں حاصل کرنا, بس قرآن ناظرہ پڑھ لیا کافی ہے. بھائی ترجمہ بھی تو پڑھو, اس کا سمجھو بھی تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بیان کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں پہ مدرسے میں بھی ہم نے دیکھا اور جگہوں پہ بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر 95% وہ اکا دکا بچے اندازہ کریں وہ جو مدرسوں میں چلے گئے. زیادہ تر کیا اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نا, ایک بڑی تعداد ہمارے ملک میں, اور وہ کیا ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن و سنت کا. تو کم از کم اساتذہ کرام تو علم حاصل کر کے آگے لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. اسی طرح ماں باپ کو بھی اوپر بھی فرض ہے, لازمی یہ فرض ہے آپ کے اوپر کہ دین کی تعلیم بچوں کو دلوانا. ہمارے ماں باپ نہیں دلواتے, اس کے اوپر کوتاہی کرتے ہیں. بعد میں پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں, پیر صاحب دعا کرو, پیر صاحب کوئی تعویذ دے دو, کوئی پڑھائی دس دو, سارے بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں. تو اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے تو سرکار نوازیں گے نا, عطا فرمائیں گے تو بچوں کے اخلاق کوئی اچھے بہتر ہوں گے, کوئی دین کی طرف ان کا رجحان ہوگا. پھر ان کو درود السلام پڑھنے کی طرف ان کو ترغیب دلائی جائے کہ بیٹا ہم درود السلام آپ نے پڑھنے سے ماشاءاللہ ادارے میں ہم نے شروع کیا درود السلام کا سلسلہ, کہ ماشاءاللہ پورا ہفتہ بچے پڑھتے ہیں. اور پھر جب جمعرات کی محفل ہوتی ہے تو اس میں لکھوایا جاتا ہے, تو ہر دفعہ ماشاءاللہ 4 لاکھ 5 لاکھ مرتبہ ماشاءاللہ درود السلام پڑھا جاتا ہے. تو جہاں پہ اتنا درود السلام پڑھا جائے وہاں پہ پھر ماشاءاللہ آپ کے سامنے بچوں نے بھی تلاوت قرآن پاک بھی پیش کیا, ماشاءاللہ نعتیں بھی پیش کی, اور اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں کہ اللہ تعالیٰ آج ان کی زبان میں نعتیں. یہ رزق حلال ہے نا, رزق حلال کہاں ہے ہونا, تو پھر اندر سے رزق حلال زبان سے بھی بولتا ہے. پھر جب رزق حرام کھلائیں گے تو بچے بھی پھر اللہ اس کے رسول سے دور بھاگیں گے. اسی طرح آج کل جیسے سوشل میڈیا کا بڑا دور ہے نا, سوشل میڈیا کے حوالے سے پہلے تو لوگ اخبار پڑھتے تھے, اب سوشل میڈیا, ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے, انٹرنیٹ ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے نا کہ ہم جہاں پہ اور چیزیں بڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیکیجز ہم بڑے بڑے کرواتے ہیں, لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے, بلکہ زیادہ تر یہ دیکھا ہے جو اسلامک ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں دیکھا جائے ویوز بہت ہی کم ہوتے ہیں. لیکن جو کنجر خانہ ہوتا ہے, سیدھی لفظوں میں جو کنجر خانہ ہے, جو ٹک ٹاک ہے, اس میں لاکھوں. جو میں نے دیکھا یار, میں نے کہا یہ 2-4 بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں, دیکھے تو صحیح کوئی اچھی بات تو کرتے ہی ہوں گے, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, اور جب دیکھا تو کھچے ہی مار رہے ہیں. کوئی اونچا اونچا چیخ رہا ہے, کوئی جناب چھلانگے لگا رہا ہے, کوئی اچھل رہا ہے, کوئی ڈانس کر رہا ہے. یار اس کے لاکھوں ویوز ہیں, تو مطلب ہماری عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے. نہایت افسوس کی بات ہے. مطلب ہمارے بچے بچیاں, ہر ایک بچے اور بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے, تو کم از کم ان کو بتائیں تو صحیح, پتر ویکھنا کی ہے دوتے جا کے, دیکھنا کیا ہے تم نے, کس چیز کو اپنے اندر تم نے ڈالنا اور کس چیز کو اپنے اندر نہیں جانے دینا. یہ فضول باتیں ہیں, یہ فضول شیطان کے چرخے ہیں نا. مطلب آپ جتنا آپ دیکھ لو, ان کی اصل ریئل لائف کیا ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی. ان کی اصل لائف کیا ہوتی ہے, گاڑیاں دکھا دیتے ہیں, موٹر سائیکلیں دکھا دیتے ہیں, باہر کے ملک کے ٹور دکھا دیتے ہیں, لیکن اصل میں ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا. اصل میں مر جائیں تو جنازہ بھی کوئی نہیں آتا. یہ دیکھیں, اور جو حضور کا عاشق ہوتا ہے, حضور کا غلام ہوتا ہے, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے تمہارے جنازے بتائیں گے کہ دیکھو کون عاشق رسول ہے. تو جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا ان کو تو کوئی بھی نہیں جانتا, لیکن آج امام احمد بن حنبل جو عاشق رسول ہیں, اندازہ کریں اس دور میں لاکھوں کا جنازہ ہوا. دیکھ لینا کہ ہمارے یہاں کے وقت کے حکمران, جناب اس کی ماں مرتی ہے, کوئی وقت کا حکمران مرتا ہے, تو کتنے کو لوگ جنازے میں آتے ہیں. لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں امیر المجاہدین کو, کہ جس نے صرف حضور کے لیے جان دی, اندازہ کریں حضور کے لیے, دین کے لیے کام کیا, اپنی معذوری کو اس چیز کا نہیں وہ بنایا, آڑ نہیں بنائی نہیں. اور پھر بھی دیکھیں جب جنازہ ہوتا ہے تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے سوچتے تھے, پڑھتے تھے کہ یار غازی علم دین شہید کے جنازے میں کیسے 4 لاکھ لوگ آ گئے ہوں گے, یار کیسے فلانے کے جنازے میں اتنے آگے ہوں گے. تو اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھا جو سرکار کا ہو جاتا ہے نا, کہ محمد سے وفا تو نے, کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دیتا ہے. پھر دیکھیں اتنی جائیدادیں, اتنا پیسہ, لگژری گاڑیاں, ساری ایک طرف ہوتے ہوئے جنازے میں کوئی نہیں آ رہا. اور یہاں پہ دیکھ لو چھوٹا سا گھر, چھوٹی سی مسجد میں اگلا نماز پڑھاتا ہے, لیکن حضور کی بات کرتا ہے سرے عام کھل کے. فرمایا نہیں, دین جو ہے حضور کی محبت صرف مسجد میں نہیں, گلیوں میں بھی لے کر آؤ. حضور کی محبت محلوں میں لے کر آؤ, اپنی گلیوں میں, اپنے دل کی گلیوں میں بھی حضور کی محبت لے کر آؤ, اپنے ذہنوں میں, اپنے
بیٹھ کے نا حضور کی باتیں بتاؤ. جیسے صحابہ کرام جب بیٹھ کے باتیں بتاتے تھے نا تو سرکار خود ان کے گھر تشریف لے جاتے تھے. آسمان سے فرشتے اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں بھیجتا تھا. محبوب آپ خود ان کے گھر میں تشریف لے جائے, میں اس کی بخشش کرنا چاہتا ہوں. مولا کیا اس نے ایسا عمل کیا؟ فرمایا محبوب وہ اپنے بچوں میں بیٹھ کے آپ کا تذکرہ کر رہا ہے, آپ کی باتیں کر رہا ہے, آپ کی شانیں بیان کر رہا ہے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے آقا کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ان کا ذکر تو خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ورفعنا لک ذکرک, اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر اتنا بلند کر دیا. محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہت اعلیٰ افضل ہے. اگر ہم درود پڑھتے ہیں تو ہم تو یارو اپنے لیے پڑھتے ہیں, ہم سرکار کے لیے تھوڑی نہ پڑھتے ہیں. ان کو ہمارے درود کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری کوئی اوقات ہی کوئی نہیں ہے ہمارے درود کی, ہماری عبادت کی کوئی اوقات نہیں. لیکن یہ تو سرکار کا کرم ہے, پھر بھی اپنے منگتے کو نوازتے ہیں, خود ہی بلاتے ہیں, خود ہی بھیگ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جا منگتے کا بھلا ہو. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ در شاہاں تو نہیں کہ جو مانگ لیا مانگ لیا, نہیں اور بھی کچھ مانگ. سرکار فرماتے ہیں اور بھی کچھ مانگو. جتنا ہم سرکار کی بارگاہ میں جائیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو نوازے گا. تو خدا رہا جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی لوگ ہیں, ساتھی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے کہ ایسی ویڈیوز جو اسلامک ویڈیوز ہیں, جو اچھی ہیں, جس میں اللہ اس کے رسول کی محبت سکھائی جا رہی ہے, اس کو شیئر کیا کریں. ہزاروں لاکھوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے یار ان پلیٹ فارم میں جو بچے بچیاں ہمارے ہیں ان کو سرکار سے محبت ہے, اور وہ اس پلیٹ فارم میں بھی اس کو بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں, بس حضور کے نام سے بھرا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. کیا پتہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو 1974 کا جب آئین بنا, شاہ احمد نورانی صاحب تھے, دیکھیں چند علماء کرام بھی تھے جو صرف وہاں پہ گئے تھے, اور کیا ہوا, تہلکہ مچ گیا, اور عقیدہ ختم نبوت کا قانون پاس ہوا, اور ان کو جو غیر مسلم قرار دیا. اس کے بعد انہوں نے مولویوں سے نفرت, علماء سے نفرت کروانی شروع کر دی کہ لوگ اب دیکھ لیں نا آج ہمارے یہاں پہ معاشرے میں کیا ایک غلط بات پھیل گئی ہوئی ہے, اور مولوی یہ چھڈو یار کی, اور مولوی حقارت سے, کیا یہ قادیانیوں کی پلاننگ تھی ساری کی سارے, انہوں نے نظریات ہمارے اوپر تھوپ دیے, ہم بھی اپنے علماء کو برا کہنا شروع کر دیا, اپنے پیران اعظام کو برا کہنا شروع کر دیا. میڈیا کی سازش ہے نا, ہر جاہل ان پڑھ کو بٹھا کے, مولوی یا پیر بٹھا کے, وہ اس کے اوپر کیا اسے کہتے ہیں غلط باتیں کر کے اس کی بستی کر رہے ہوتے ہیں, اور لوگوں کا اعتقاد اور یقین اٹھ جاتا ہے. پھر یار ایسے مولوی ہوتے ہیں, ایسے پیر, یار صاحب علم بندے کو تو بٹھاؤ نا اپنے پروگراموں میں, کسی صاحب علم بندے کو تو بٹھاؤ. کیا چبلوں کو کھچوں کو بٹھا دیتے ہو جو کالے علم کر رہے ہیں, جو 2 نمبریاں کر رہے ہیں, اور جن کو خود کوئی جو خود وہ کیا کہتے ہیں اس کو پانڈے بنا ہوا ہے, اندازہ کرو ایسے بھی ہیں تو بنا اس بلا پانڈے, اور ان کو جناب داڑھی رکھوا کے اور ٹوپی پہنا کے جناب صاحب علامہ مولانا صاحب مفتی صاحب بنا کے بٹھا دیتے ہیں. اور بھائی کسی عاشق رسول سے دین سیکھو, کسی عاشق رسول سے. آج ہی میں بچوں کو قائد کی کلاس میں پڑھا رہے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جہنم کے بارے میں, یہ جو لوگ جو ہے نا مرزا جیلوی کو مانتے ہیں, غامدی کو مانتے ہیں, ان لوگوں کو جو گستاخ رسول کو جا کے اچھا ان سے جا کے دین سیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جہنم میں ڈالنا ہے, جو ان کو سننے والے ہیں, ان کو ماننے والے ہیں, میں نے ان کو بھی جہنم میں ڈالنا ہے. پھر وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں ڈالا, ہم تو ان کو سنتے آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تانوں نہیں خبر سی, تسی چوچے لگتے ہو, تسی بچے ہو, تسی روٹی نو چوچی کہندے سو, تسی پانی نو مانی کہندے سو, تانوں نہیں پتہ چلتا. پینٹ لینی ہوندی ہے تسی 10 دکانوں تے جا کے پھر دے ہو, بچوں کو اسکول داخل کروانا ہو 10 سکولوں کی کتابیں جا کے پڑھتے ہو, رشتہ دیکھنا ہو تی پتر دا تو تسی 10 لوگوں کے گھر جا کے کھا وڑ کے آندے تسی. تو جب نبی کی محبت سیکھنی ہے تو بیعت بوز کے ساتھ کنجروں کے پاس جا کے سیکھنا, لانتی لوگوں کے پاس جا کے سیکھتے ہو جن کے اندر نبی کی محبت کا ذرہ بھی نہیں ہے, اور جو بابے کوئی شاہ تو کی شاہ ہے بھائی. تو ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت بھیجنی چاہیے جو ان جیسے لوگوں کو سنتے ہیں. نبی کے عاشقوں کو چھوڑ کے آپ بیدموں کو سن رہے ہو, اور پھر کہتے ہیں یار اسی تے سارے نو سن لینے ہیں نا, بھولے جو منہ دے نام لڑ پھڑ کے جتی منہ دے مارے نہ. صحیح نہیں ہے, جوتی منہ میں مارنی چاہیے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں یار اسی تے کس سے نو بھی. یار لعنت ہے ایسے لوگوں پر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہستی ہیں, کتنی بڑی ہستی ہیں, پتہ ہے نا سب کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک دفعہ یہ جب سرکار نے فرمایا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارا علم عطا فرمایا, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی اللہ نے مجھے سارا علم عطا فرمایا. تو ایک تھا نا, ایک وہاں پہ ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا گستاخ بے ادب, اس نے کہا اتق اللہ, اللہ کے نبی اللہ سے ڈرو, توبہ نعوذ باللہ, ایسے اس نے کہا. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اگر میں محمد مجھے نہیں پتا تو پھر اللہ نے کس کو علم عطا فرمایا. تو اس نے جب یہ کہا نا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, تو میں ہوں دیکھو میرا علم تو سی. پھر سرکار نے گن کے چن کر نام لے کر فرمایا فلاں ابن فلاں تو منافق ہے, اٹھ چل نکل باہر.
فلاں بن فلاں تو اٹھ چل نکل باہر. جمعے کا ٹائم تھا, جمعے کی نماز ابھی ہونی تھی, تو وہ سارے نکل گئے باہر. سرکار اب یہ منافق کون ہے, عاشق کون ہے, صرف حضور ہی جانتے ہیں. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. سبحان اللہ تو کہنا بنتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں عاشق کی سبحان اللہ کہتا, منافق نہیں کہتا. یہ اس بات پہ, کیونکہ اس بات میں سرکار کی شان ہے نا. لے ہن ساڈا کی لے ساڈے دین ایمان دا تے رب نوں پتہ ہے نا, تانوں کی پتہ؟ بولے جو مجھے کہہ رہے ہیں تانوں کی پتہ, سانوں پتہ ہے نا ساڈا دین ایمان کی ہے. تے لعنت ہے تہاڈے دین ایمان تے. تہاڈے دین ایمان ہے میں کہ اللہ اور اس کے رسول کے گستاخوں کے پاس جا کے بیٹھتے ہو, ان کی ویڈیو سنتے ہو, ان کو دیکھتے ہو سوشل میڈیا پہ. لعنت نہیں تہاڈے اوتے پیندی, تہاڈے منہاں تے لعنت, تہاڈے جمن آنے تے لعنت تہاڈے. مطلب یار آپ کیا اسے کہتے ہیں, حضور کو کیوں نہیں سن سکتے, سرکار کے عاشقوں کیوں نہیں سن سکتے, جو حضور کے غلام ہیں امت کے, اولیاء کاملین ہیں, اتنے اتنے اچھے علماء جو حضور کی شانیں, درجات, معجزات بیان کرتے ہیں, ان کو کیوں نہیں سنتے آپ لوگ؟ کی اتنے چٹ پٹی گلا نہیں نہ ملتی ہیں, توبہ نعوذ باللہ. شیطانیت ہے نا اندر گھسی ہوئی, اندر وڑی یہ ساری. اب اندازہ کرے تو تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو جو منافقوں کا بڑا تھا نا, آپ نکلے, آپ نے کہا یار میں لیٹ ہو گیا ہوں مسجد میں آج جمعے کی نماز میں نا, تو کیا ہوا جمعے کی نماز ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہو گئی ہے, آپ اندر چلے جائیں, آپ اندر چلے جائیں. تو وہ اندر چلے گئے. تو دوسرے ساتھی نے کہا یار وہ تو اندر چلے گیا عمر, تو ان کو تو پتہ چل جائے گا فوراً کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا اگر میں ان کو کہتا کہ سرکار نے ہمیں ہم منافقوں کو باہر نکالا ہے, تو سرکار نے تو صرف مسجد سے نکالا ہے, انہوں نے دنیا سے نکال دینا تھا ہمیں. ان کے بعد تلوار تھی ہاتھ میں. تو سرکار عمر ذرا پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں کوئی منافق آ کے بیٹھ جائے. سیدھی اس کی کمر, اس کا سر, من سبا نبی یار اسی کہنے لوگ کی ڈر جاندے نے, حضرت عمر تو مار ہی دیتے تھے. ہم تو کہتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں یار ہاتھ کھولا رکھیا کرو, یہ تسی بہت ہی نا حافظی ہو جاندے ہو, بہت ہی سخت بیان کر دیتے ہو. ہم تو سخت بیان کرتے ہیں, حضرت عمر تو جان سے ہی مار دیتے تھے. اس گندے وجود کا اس دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہو, جا کے جہنم میں جا کے گند ڈال. اس دنیا میں کیوں گند ڈال رہا ہے؟ نفرتوں کا گند, منافقتوں کا گند. یہ منافقتوں جو ہوتی ہے نا, منافقت, اس کا گند بہت زیادہ غلاظت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے, جس کی وجہ سے نحوستیں آتی ہیں, جس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. جب منافقت ختم ہوگی نا, جب آپ عباد الرحمن بن جائیں گے, پھر اللہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا ان کا. پھر میں ہو جاتا ہوں, وہ میرے ہو جاتے ہیں. ان اللہ مع الصابرین, میں ان کے پاس آ جاتا ہوں. پھر جو میرے محبوب کے ہو جاتا ہے, محبوب جو آپ کا نہیں وہ میرا نہیں, جو محبوب آپ کا ہے پھر ستی خیرہ ہوتی ہیں. پھر وہ زمینیں بھی اس کی, آسمانوں کی, بادشاہی بھی پھر اس کی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو حکومتیں بھی عطا فرما دیتا ہے. کتنے اللہ تعالیٰ ان کو معاملات بھی عطا فرما دیتا ہے. چھوٹی سی خواہش ہے میری کو, عرض بھی ہے کہ خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. حضور کا غلام بنانے, مرتے جانا سارے آنے, لیکن پتہ چلے جب سرکار آئے نا, قبر میں تشریف لے کر آئیں, دیدار ہونا ہی ہونا ہے. نہ کا تو کنسیپٹ ہی کوئی نہیں ہے نا, ہونا ہی ہونا ہے. جڑا ماندا انہوں بھی, جڑا نہیں بھی ماندا انہوں بھی ہونا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ اعلیٰ حضرت کی طرح کہ یار میری قبر 10 فٹ نیچے بٹھانا, نیچے بنانا, کہ جب سرکار آئے نا تو میں کھڑا ہو کے پیش کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. میں حضور کی بارگاہ میں لاکھوں کروڑوں اربوں سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. بس مرنا ہے تو یہی ہے, بس دعا یہ ہو کہ قبر میں جائیں تو حضور کو ایسے سلام پیش کریں. صحیح ہے نا؟ بس اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ گندے, برے, غلیظ, گٹر, بدبودار بنے ہوئے جو لوگ ہیں, ان کی ویڈیو بھی نہ دیکھیں اور ان سے بھی جان چھڑائیں, اپنے گھروں سے بھی نکالیں, ان کو جان چھڑائیں, ان سے قطع تعلق کریں. کہ جو سرکار کا نہیں, میرا کچھ نہیں لگتا, جڑا سرکار دا نہیں لگتا, ساڈا بھی کچھ نہیں لگتا. بس یہ جب اپنی زندگی کا اصول بنائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ بڑے بڑے اچھے رشتے بھی عطا فرما دیں. اللہ آپ کی زندگی بھی بنا دے گا, اور ذلت و خواری سے بھی انسان بچ جاتا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.